بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عزیز علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عزیز علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے تھے، اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے تھے۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیز علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسے آباد تھی۔ چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت اور عالیشان مکان تھے۔ افسوس کہ اب اس کا حشر کیا رہ گیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان دکھائی ہی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پہلی سی چہل پہل، پہلی سی آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اسی قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا۔ پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی۔ عالیشان اور خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کے کمال صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی۔ پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتوں کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، کھجور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب اور جسے چاہے موت کا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اول قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقے میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیز کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا کہ مدتیں گزر گئی، کسی نے عزیز کا نام ہی نہیں لیا، لوگ تو انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیز ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ، عزیز علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں وہی عزیز ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیز تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیز ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب عزیز علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیز ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیز علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ ان سے کہا کہ عزیز تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، لہٰذا وہ دکھایا جائے۔ آپ علیہ السلام نے جب کندھے سے کپڑا اٹھایا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ہماری قوم میں عزیز کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے تورات کی تمام تحریری نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیز ہیں تو آپ کو پوری تورات یاد ہوگی، لہٰذا آپ ہمیں نئے سرے سے تورات لکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کی، جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی عزیز ہیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ آپ اللہ کے پاس گئے ہوئے تھے جو ابھی واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعے کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ یہود کے غلط عقیدے کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 کا ترجمہ ہے کہ یا آپ نے اس شخص کے واقعے پر غور نہیں کیا جو ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرا جو اپنی چھتوں پر پڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر زندہ کر کے پوچھا کہ تم کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، میں اس حال میں رہا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 سال تک اس حال میں رہے ہو۔ اب ذرا تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ سب کچھ اس لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم نے انہیں کس طرح ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی تو اس نے کہا کہ اب مجھے یقین کامل ہو گیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 30 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تو بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ ان کفار کی بات کی نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، اور نہ ہی بیوی۔ یہود نے حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا، عیسائیوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی باتوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ایک نبی حضرت عزیز علیہ السلام درخت کے نیچے ٹھہرے تو ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا۔ انہوں نے چونٹیوں کی بل کو آگ لگانے کا حکم دیا، لہٰذا آگ لگا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، اسے سزا دینے کی بجائے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والی ایک امت بہت سی چونٹیوں کو جلا ڈالا۔ یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔